امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ یعنی عمل کی وہ تاثیر نہیں رہے گی جو عمل کو سیرت کے تابع بنا کر کرنی ہے، اور عمل کے اندر اللہ کی وہ مدد نہیں رہے گی جو کام کو، دعوت کے کام کو سیرت کے تابع بنا کر کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خاصہ وہ خروج فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں دین کے قیام کا ذریعہ اللہ کے راستے کا نفر، یعنی اللہ کے راستے کا خروج ہے، اور خروج کو چھوڑ دینا یہ دین کے مٹنے کا ذریعہ۔ امت کے ارتداد کو روکنے کا اللہ کے نفر کے سوا کوئی سبب نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اپنے دین کو لے کر نقل و حرکت کرنا دین اور اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہے، اور امت اگر نقل و حرکت کو چھوڑ دے گی تو نہ یہ کہ کافر اسلام کے تعارف سے محروم ہوں گے، بلکہ مسلمان بھی دین اسلام سے ناواقف ہو جائیں گے۔ صحابہ کا جو نفر تھا، صحابہ کا جو خروج تھا، وہ دین کے قیام کے لیے تھا، دین کے سیکھنے کے لیے نہیں تھا۔ اگر صحابہ کا خروج دین کے سیکھنے کے لیے ہوتا تو وہ مدینہ کے اندر ٹھہرتے، کیونکہ علم کا مرکز مدینہ تھا۔ صحابہ کا خروج تو اس علم کو سارے عالم میں قائم کرنے کے لیے تھا جو علم انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر سیکھا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں اپنے مقام سے نکل کر دعوت دینا یہ اپنے دین میں پختگی کا ذریعہ ہے، اور اپنے مقام سے نکل کر توبہ کرنا یہ توبہ میں پختگی کا ذریعہ ہے۔ دین ہی نفر ہی اس کام کا قوام ہے، اللہ کے راستے کا نفر وہی اس کام کا قوام ہے۔ اگر نفر نہیں ہے تو کوئی کام نہیں، اور دین کی نصرت نفر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا تنفروه يعذبكم، اگر تم نفر نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں خروج نہیں کرو گے، اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا موجب عذاب ہے، عذاب کو واجب کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم آگے بڑھ کر لوگوں کو بے دینی سے نہیں روکیں گے تو بے دینی کی وجہ سے جو عمومی عذاب آئے گا اس میں سب گرفتار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا الا تنفروه يعذبكم، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے، اور نفر ہی کو اللہ نے نصرت فرمایا، اس لیے آگے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، کہ اگر اپنے میرے رسول کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ نے آپ کی نصرت کی۔ حضرت فرماتے ہیں مدینہ میں رہ کر دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ نصرت نہیں ہے، بلکہ مدینہ سے باہر نکلنا تقاضوں کے اوپر، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرت قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اللہ کے راستے کا خروج یہ دین کے اور دعوت کے قوام اور اس کے قیام کا سب سے یقینی سبب اور ذریعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دین کے جس حصے میں کمی دیکھو، اللہ کے راستے کے نقل حرکت کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، یہی اصل کام ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو کام ہو سکتا ہے وہ مقام پر رہ کر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سوا، اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ 1000 دنوں کے اندر رہ کر آدمی وہ اجر اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کے اندر کر سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں حرمین جس کی فضیلت مسلم ہے، جب وہاں رہ کر عمل کرنا اجر ثواب کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ہماری اور آپ کی بستیوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنی بستیوں میں رہ کر کام کرنے کو کافی سمجھیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کا کتنا شوق اور کتنی رغبت تھی، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اسی کا بیان واقعات کے اندر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نوفل بن ابی عقرب کہ جب نکلے حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ مکہ سے تو مکہ والے بہت زیادہ گھبرا گئے، اور کوئی شخص ایسا باقی نہیں تھا جو آپ کو رخصت کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا۔
یہاں تک کہ جب آپ مقام بطحا پر پہنچے تو آپ ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد ٹھہر گئے اور سارے لوگ رو رہے تھے. پس جب انہوں نے لوگوں کے رونے کو دیکھا تو کہا اے لوگو، اللہ کی قسم میں اس وجہ سے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے نکل رہا ہوں کہ مجھے کوئی اور شہر تمہارے شہر سے زیادہ عزیز ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ آیا تو قریش کے وہ لوگ نکل گئے جو نہ تو سردار تھے نہ اونچے خاندان کے لوگ تھے، اور انہوں نے وہ فضیلت حاصل کر لی کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور ہم ان سب کو خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں تو ہم ان کے دنوں کے ایک دن کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے. اگر ہم دنیا میں ان سے پیچھے رہ گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں ان کے شریک ہو جائیں، اور آدمی کو اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. چنانچہ آپ شام کی طرف نکل گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی نکل گئے اور آپ وہیں پر شہید ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت کہا کہ روئے زمین پر کوئی رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس میں سخت جمع دینے والی سردی ہو اور میں اللہ کے راستے میں مہاجرین کی جماعت کے ساتھ ہوں اور صبح ہم دشمنوں پر حملہ کر دیں، لہٰذا تم جہاد کو لازم پکڑو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات جس رات میں مجھے نئی نویلی دلہن رات گزارنے کے لیے دی جائے اور مجھے اس سے محبت بھی ہو اور اس سے مجھے لڑکا پیدا ہونے کی بشارت بھی دی جائے، مجھے وہ رات اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس میں سخت جمع دینے والی سردی ہو اور میں مہاجرین کی کسی جماعت میں ہوں اور دشمن پر ہم صبح کے وقت حملہ کریں. فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ جہاد فی سبیل اللہ نے مجھے قرآن کی بہت زیادہ قرأت کرنے سے روک دیا. دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے جہاد نے بہت زیادہ قرآن سیکھنے سے مجھے مشغول کر دیا. فرماتے ہیں ابو وائل کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے موت کی ہر جگہ کو طلب کیا لیکن میرے مقدر میں نہیں تھی مگر یہ بات کہ میں اپنے بستر پر وفات پاؤں. میرے نزدیک کوئی عمل زیادہ قابل امید نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے بعد اس رات کے سوا جسے میں نے اس حال میں گزارا تھا کہ میں ایک ڈھال سے اپنے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا اور آسمان ساری رات مجھ پر بارش برساتا رہا اور صبح ہم نے دشمنوں پر حملہ کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو تم میرے ہتھیار کو اور میرے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دینا. چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ آپ کے جنازے کے لیے نکلے اور کہا کہ آل ولید کی عورتوں کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ وہ حضرت خالد پر آنسو بہائیں لیکن وہ نہ تو اپنے کپڑے پھاڑے اور نہ ہی چیخیں اور چلائیں. فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومنین کے عمل میں سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اے بلال، اور میری محبت اور میرے حق کی قسم دیتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں اور کمزور ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے. پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو روکنا چاہا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. تو عمر نے فرمایا کہ پھر اذان کون دے گا اے بلال؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ دیں گے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قباء کے اندر اذان دیا کرتے تھے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اذان کی ذمہ داری